لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وإليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ساری حمد اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو رحمان و رحیم ہے، وہ پروردگار عالم جو بادشاہ حق مبین ہے، جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں. اے میرے واحد و احد، میں گواہی دے سکتی ہوں کہ فقط تو ہی ایک خدا ہے کہ جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جسے تو اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، جسے تو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے تو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو ایسا اول ہے کہ جس سے نہ کوئی اول تھا، اور تو ایسا آخر ہے کہ جس سے نہ کوئی آخر ہوگا. اور پھر اس کے بعد درود و سلام ان ہستیوں پر جو کہ وجہ ہی تخلیق کائنات ہیں. صلوات پر محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم کے پاس کثرت سے شادی کے پیغام آنے لگے. سورہ رب در رسالت پر بی بی فاطمہ زہرا کے وقت سے پہلے ہی شادی کے پیغام پیش کر رہے تھے، مگر آپ سب کو انکار کر دیتے تھے کیونکہ آپ اس سلسلے میں پیغمبر الہی کے منتظر تھے. چند لمحوں بعد کسی نے رسول اللہ کے دروازے پر دخل باب کیا. رسول دروازے پر پہنچے، پوچھا کون؟ مولا نے جواب دیا میں ہوں علی. بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. ادھر مولا گھر کے اندر داخل ہوئے، ادھر پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ، رسول تمہارے انتظار کر رہے ہیں، میرا یہ پیغام رسول تک پہنچا دو کہ پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو کفو مقرر کیا ہے. کچھ لمحوں گفتگو کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے دل کا مدعا یعنی بی بی فاطمہ زہرا سے شادی کا اظہار کر دیا. رسول اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، کمرے میں گئے بی بی فاطمہ زہرا کے، اور جو پیغام مولا علی لے کر آئے تھے وہ پیغام بی بی فاطمہ زہرا کے سامنے دہرانے لگے. بی بی فاطمہ زہرا خاموش ہو گئیں. بس رسول اللہ نے پرنور چہرے سے بی بی فاطمہ زہرا کی رضامندی کو محسوس کیا، اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی خاموشی اس کی رضامندی پر دلالت کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بی بی فاطمہ زہرا نے مولا کائنات کے ساتھ وہ بے مثال زندگی گزاری کہ جس کی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی. شوہر کے گھر جانے کے بعد زوجہ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور شوہر کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان حقوق کو ادا کریں. آج کے دور کی عورتوں کے روز ایک نئی سے نئی خواہش ہوتی ہے، چاہے ان کا شوہر اس مسئلے میں کسی چیز سے قرض دار کیوں نہ ہو جائے، مقروض کیوں نہ ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہمارا شوہر ہماری خواہش کو کس طرح پورا کرے گا. وہ یہ نہیں سوچتی کہ جب ہمارا شوہر ہماری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تو ایسی خواہش کا اظہار نہ کریں. اب وہ خواتین جو جناب فاطمہ زہرا کی کنیزی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، اگر افسوس کہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتی. اگر وہ اتنا نہیں کر سکتی تو اتنا تو ضرور کر سکتی ہے کہ اس کے کردار کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ یہ سیدہ کی کنیز ہیں، یہ سیدہ کی کنیز ہیں. اگر آج بھی ہمارے دور کی عورتیں اگر بی بی فاطمہ زہرا کے کردار کو اپنا لے تو ہمارا معاشرہ آج بھی بے مثال ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بی بی فاطمہ زہرا پہ ہماری جانیں قربان کہ آپ نے مولا کائنات کے ساتھ وہ بے مثال زندگی گزاری تھی کہ مولا کو کبھی آپ سے کوئی شکایت نہ ہوئی. اگر کسی گھرانے کو پرسکون کی زندگی گزارنی ہے تو وہ آپ کی سیرت پر عمل کرے. یہ کردار بی بی فاطمہ زہرا اور آپ کی خودداری کا کمال ہے کہ کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے مگر نہ کسی چیز کی شکایت کری، اظہار تک نہ ہونے دیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بی بی فاطمہ زہرا کا انتظام امورہ خانہ داری کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت کا بھی بڑا پاس و خیال تھا.
آپ اس سلسلے آپ اپنی بیماری کے عالم میں بھی ان سب کاموں کو نہیں بھولا کرتی تھیں. اسی مثال کے طور پر ایک واقعہ درج ہے کہ جس کے ناقل خود حضرت مولا علی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا بہت بیمار تھیں. رات بہت بے چینی کے ساتھ گزری اور ان کی بے چینی کی وجہ سے میں بھی آرام نہ کر سکا. اسی سلسلے میں نے دیکھا کہ یک مسجد سے صبح کے اذان کا آواز آنے لگی. میں نے دیکھا تو بی بی وضو کر رہی تھیں. میرے من میں خیال آیا کہ اگر بی بی تیمم سے نماز پڑھتی تو زیادہ بہتر ہوتا، مگر میں بنا کچھ کہے مسجد میں چلا گیا اور مسجد سے جب آ کے دیکھا تو بی بی چکی پیس رہی تھیں. مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. ان کا چہرہ بخار کی وجہ سے تمتما رہا تھا. میں برداشت نہ کر سکا. میں نے نہایت نرمی کے لہجے سے بی بی سے کہا کہ آپ اپنی مرض شرط کی وجہ سے آپ کا چہرہ تمتما رہا ہے. آپ نے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا. آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اب آپ چکی پیس رہی ہیں. بی بی نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مر بھی کیوں نہ جاؤں تو اتنا جان لو کہ میں بہت خوش ہوں گی، کیونکہ میں نے وضو کیا تو عبادت خدا کے لیے اور چکی پیسی تو آپ کی اطاعت کے لیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بس بیویو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ہم نے امام حسین کو تو پرسہ دے لیا، لیکن آج ہمیں امام حسین کی ماں کو پرسہ دینا ہے، اور خاص کر کے امام زمانہ کو. چند بی بی کے مصائب، پھر مجلس تمام. اسما زوجہ ابو رافع کہتی ہے کہ 40 دن بی بی بستر حرارت پر رہیں. جس دن شہادت ہوئی اس دن بڑی اذیت تھی بی بی کو. درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھیں تو کبھی بائیں کروٹ لیتی تھیں. میں برداشت نہ کر سکی. میں نے سر پر ردہ ڈالی اور میں نکل پڑی. ادھر سے امیر المومنین تشریف لا رہے تھے. پوچھا کیا ہوا اسما، بہت پریشان ہو، اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا مولا حالت ٹھیک نہیں ہے، لگتا نہیں ہے کہ اب آپ زندہ پائیے گا. مولا تیز قدموں سے گھر میں آئے. فائلہ بحق علی و فاطمہ، وہی محبت جو علی و فاطمہ میں تھی خدا ہمارے گھروں میں بھی دے. آئے بی بی کے سرہانے بیٹھ گئے. بی بی کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا اور بہت پیار سے پکارا، زہرا. کوئی جواب نہیں. بنت رسول، کوئی جواب نہیں. جب بہت پکار چکے تو کہا زہرا میں علی پکار رہا ہوں. بی بی نے جواب دیا یا علی آپ آ گئے، مجھے آپ کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا. وصیت ہوئی. مولا نے اسما سے کہا اسما میرا بستر لگا دو، پہلے میرے بچوں کو کھانا دینا، پھر مرنے کی اطلاع دینا. حسن و حسین بی بی کے جنازے پر آئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا لیا. امام حسین ماں کی پایتی آئے. ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا. کہا اماں تمہارا حسین آیا ہے، ماں تمہارا لال آیا ہے. ماں حسین کا جواب دے دو ورنہ حسین کی روح نہیں بچے گی جسم میں. اسما نے سہارا دیا، دلاسا دیا. کہا جو ہونا تھا ہو گیا، جاؤ پاپا کو اطلاع دے دو. امیر المومنین علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. مولا آئے، غسل دیا، کفن پہنایا. جب جنازہ تیار ہو گیا تو بچوں کو پکارا، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. سارے بچے آنا شروع ہوئے. امام حسین نے کہا جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا. بس یہ کہنا تھا کہ بندے کا فن ٹوٹے. 2 ہاتھ برآمد ہوئے. بی بی نے چیخ ماری. امام حسین بچوں کو اپنے سینے سے لگایا. مولا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس وقت بچے ماں کے سینے سے لگ کر بین کر رہے تھے نا، اس وقت زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو. جب کسی کی ماں یا باپ مرتا ہے تو بچوں سے کام نہیں لیا جاتا، عزیز رشتہ دار یا باہر والے کرتے ہیں. مگر ہائے وہ چچا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس رات کی تاریخ میں میرا مولا کیا کرتا. لیکن اس وقت بی بی اتنی کمزور ہو گئی تھیں. جب آپ خود بتائیے کہ بی بی فاطمہ جیسی ماں کے جنازے میں امام حسن کو چیخنا چاہیے تھا، تڑپنا چاہیے تھا، مگر حالات کہتے تھے کہ کوئی سن لے گا. ماں کی وہ آخری وصیت تھی کہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں. ہائے آگے آگے بی بی کا جنازہ، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے چلے جا رہے تھے. آپ دفن میں تو شرکت کری ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت کو دفن کرنے میں کم سے کم 5 محرم چاہیے. لیکن اس وقت میرا مولا کیا کرتا. بی بی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ مولا نے اب اکیلے بی بی کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا.
اور دفن کیا. جب دفن کر چکے تو بی بی کی قبر پر بیٹھ گئے, رک کیا قبر رسول کا, کہا یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر میری اور فاطمہ کی طرف سے, اور کہا یا رسول اللہ آپ کی چہیتی فاطمہ کی جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.